اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النازعات، سورہ نمبر 79، آیت نمبر 28، جز اما، پارہ 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس آیت میں 6 الفاظ ہیں: رفع، سمکا، ہا، فا، سوا اور ہا۔ ہم پہلا لفظ لیتے ہیں رفع۔ رفع یہاں پر فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور اس ورڈ کے روٹ لیٹرز ہیں را، فا، عین۔ رفع روٹ لیٹر قرآن کریم میں 29 ٹائمز 29 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، ٹو ریز، کسی چیز کو اونچا اٹھانا، کسی چیز کو اوپر کی طرف اٹھانا، ٹھیک ہے۔ تو رفع مطلب اس نے بلند کیا، اس نے اونچا اٹھایا یا اس نے بلند کیا۔ ہی ریزڈ، کس نے بلند کیا؟ اللہ نے بلند کیا۔ اب یاد رکھیں یہ جو آیت آ رہی ہے پچھلی آیت کے کانٹیکس میں آ رہی ہے۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہیں پیدا کرنا، تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ تو اب وہ جو آسمان ہے اس کی یہاں پر مزید اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ تو یہ آیت ہے پوری آسمان کے متعلق۔ رفع اس نے بلند کیا، ٹھیک ہے۔ اب سم کا ہا، تو یہ 2 لفظ ہیں، سم کا پلس ہا۔ سم کا یہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے، اور جب بھی سنگولر ناؤن جو ہوتا ہے، واحد اسم ہوتا ہے، اس کے آخری لیٹر پر جب بھی فتحہ ہوگا، زبر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے وہ منصوب ہے، ایکوزیٹو ہے۔ تو یہاں پر یہ اسم منصوب ہو گیا یعنی ایکوزیٹو ناؤن ہو گیا۔ سمکا کے روٹ لیٹرز ہیں سین، میم، کاف۔ یہ والا روٹ لیٹر قرآن کریم میں صرف ایک مرتبہ اس مقام پر آیا ہے، اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ سمکن کا مطلب ہوتا ہے چھت یا سیلنگ، یا کسی چیز کے بلند اوپر کا اپر پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سم کا یہاں پر چھت یا پھر سیلنگ کا ہم ترجمہ کریں گے۔ تو رفع اس نے بلند کیا، سم کا چھت۔ ہا، ہا یہاں پر ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن ہے۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے جو جڑ کر آنے والا ہوتا ہے، اٹیچ ہو کر آنے والا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ سمکن سے اٹیچ ہے اس لیے اس کو اٹیچ پروناؤن کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر ہا پوزیسو پروناؤن کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں آیا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہا کا ترجمہ ہوگا اس کی، اٹس، اس کی چھت، اس نے بلند کی اس کی چھت کو، ٹھیک ہے۔ اس کی، اب یہاں پر ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہا فیمینن اٹیچ پروناؤن ہے، مؤنث ہے، اور یہاں پر پھر مؤنث کیا چیز ہے؟ یہاں پر مؤنث ہے السماء، جو کہ پچھلی آیت میں گزر چکا، آسمان۔ یہ آسمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے بلند کیا سم کن چھت کو، ہا اس آسمان کی چھت کو اس نے بلند کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں ورڈز کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں، سمکن اسم ہے اور ہا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے۔ جب بھی اسم ضمیر متصل سے جڑ جاتا ہے، جب بھی ناؤن اٹیچ پروناؤن سے کمبائن ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے، تو وہ دونوں مل کر پوزیسو کمپاؤنڈ بناتے ہیں، مرکب اضافی بناتے ہیں۔ اب پوزیسو کمپاؤنڈ کی کیا پہچان ہے؟ جب بھی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اردو میں را ری رے یا کاکی کے، یا پھر انگلش میں آف اپوسٹروفی ایس، یا پھر کوئی نہ کوئی پروناؤن، ہز، ہر، یور، مائی، اٹس، ایسے سارے ترجمے آ جائیں گے، تو پھر یہ پوزیسو کمپاؤنڈ ہوگا۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، سم کہا، اس کی چھت، تو آ گیا کی درمیان میں، اس کی چھت، اور اگر ہم انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں اٹس سیلنگ، اٹس آ گیا نا، اس کی، تو اس کی اپوسٹروفی ایس آ جائے، یا پھر وہ پروناؤن کے طور پر آ جائے، تو یہاں پر پروناؤن کے طور پر اٹس سیلنگ، اس کی چھت، تو یہ پوزیسو کمپاؤنڈ ہے۔ اس میں اضافت ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف آ جاتی ہے کہ وہ اس کی چھت ہے۔ کس کی چھت ہے؟ اس کی، اٹس سیلنگ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیشہ اضافت ہوتی ہے، یعنی کہ نسبت دی جاتی ہے، کسی کے پوزیشن کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہے، میرا ہے، تیرا ہے، ہمارا ہے۔ تو ہم پوزیشن بتا رہے ہیں نا، ہم اپنی پراپرٹی، اپنی ملکیت بتا رہے ہیں، تو جب بھی ملکیت بتائی جاتی ہے تو وہ پوزیسو کمپاؤنڈ بنتا ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ رفع اس نے بلند کیا، سم کا
چھت ہا اس کی اس نے بلند کیا اس کی چھت کو. آگے ہم آتے ہیں ف. ف یہاں پر حرف عطف ہے، العاطفہ ہے، یعنی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. فا کا ترجمہ ہوگا پھر، یا پھر اور کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں ہم، اینڈ کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، پھر یا دین کا ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو یہاں پر فا کا مطلب ہوگا پھر. سوا. سوا یہاں پر پھر سے آ گیا فعل ماضی، یعنی کہ پاسٹ ٹینس ہے سوا، اور سوا کے روٹ لیٹرز ہیں سین، واو، یا. سین، واو، یا روٹ لیٹر 83 ٹائمز 83 مرتبہ قرآن کریم میں الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ ریپیٹ ہوا ہے. سوا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھیک ٹھاک کر دینا، کسی چیز کو برابر کر دینا، کسی کو لیول میں کر دینا، کسی چیز کو پروپورشنلی بیلنس کر دینا. ٹھیک ہے، تو بیلنس کرنا، پروپورشنیٹ کرنا، لیول کر دینا، ٹھیک ٹھاک کر دینا، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس کو برابر کر دینا. یہ سارے ترجمے ہوں گے. پھر سوا اس نے ٹھیک ٹھاک کر دیا، یا پھر اس نے برابر کر دیا. کس کو برابر کر دیا؟ ہاں اس کو. پھر سوا اس نے برابر کر دیا، ہی پروپورشن. پھر اور یا پھر اینڈ کا ترجمہ کریں گے سوا اس نے برابر کر دیا. ہاں. ہاں یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور ہاں یہاں پر آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے، مفعول کے طور پر آ رہا ہے. یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا اٹیچ پروناؤن اسم سے اٹیچ ہوا. یہاں پر اب ہم دیکھیں گے اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل فعل سے اٹیچ ہو رہا ہے، یعنی ورب سے اٹیچ ہو رہا ہے. تو جب ورب سے اٹیچ ہوتا ہے تو یہ آبجیکٹ بن جاتا ہے، مفعول بن جاتا ہے. مفعول اور آبجیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کام کرنے والا، ایک ہے جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. حامد نے کھانا کھایا، تو حامد فاعل بنے گا، سبجیکٹ بنے گا، کھانا مفعول بنے گا، یعنی کہ آبجیکٹ بنے گا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس مثال سے فاعل اور مفعول کسے کہا جاتا ہے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کس کو کہا جاتا ہے. ایک ہے کام کرنے والا، ایک ہے جس کے اوپر کام کیا گیا. تو جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، کھانا کھانے کا عمل جو ہو رہا ہے وہ کھانے پر ہو رہا ہے، رائٹ. تو وہ کھانا جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہا مفعول ہے. سواہا اس کو برابر کیا، ٹھیک ہے، اس کو لیول اپ کیا، اس کو پروپورشن کیا. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ہا کی ضمیر پھر سے السما کی طرف آ رہی ہے، آسمان کی طرف. یہاں پر بھی ہا کی ضمیر آسمان کی طرف جا رہی ہے. یہاں پر ہا پھر سے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہوگا اٹس، اس کو برابر کیا، اس کو برابر کیا. رفع اس نے بلند کیا، سم کہا اس کی چھت کو، ہا اس کی سمک چھت یعنی سیلنگ. پھر سوا سیدھا کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، برابر کیا، ہا اس کو، اس آسمان کو. ٹھیک ہے، تو برابر کرنے والا کوئی اور ہے، یعنی اللہ ہے، اور برابر کس کو کیا جا رہا ہے؟ اس کو یعنی آسمان کو. تو آسمان کیا بن گیا؟ آبجیکٹ بن گیا، مفعول بن گیا. ٹھیک ہے، تو اس نے بلند کیا سم کا چھت، ہا اس کی، اس آسمان کی، پھر سوا ٹھیک ٹھاک کر دیا، برابر کر دیا، ہا اس کو. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا، وہ جو تمہاری تخلیق اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے کیا بنایا؟ آسمان بنا. ہاں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اس کو بنایا. پھر رفع سم کہا، پھر بلند کیا اس کی چھت کو، یعنی اتنا اونچا بنایا. یعنی اگر اس کی ورٹیکل ہائٹ دیکھی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بلند کیا ہے آسمان کو. پھر اس کے بعد فسواہا، فسواہا کا مطلب ہوتا ہے، سوا کا ایکچولی میں مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، لیول کرنے کا. کیا مطلب ہے؟ کہ اسے ٹھیک ٹھاک کا مطلب ہے اسے ایسی شکل اور صورت میں ڈھال دیا ہے جس سے کوئی تفاوت، کمی، شگاف اور خلل اس کے اندر نہیں باقی رہے. یعنی اتنی اچھی طرح سے اللہ نے آسمان کو بنایا ہے کہ نہ اس کے اندر کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی چھید ہے، نہ کوئی آپ کو تفاوت، یعنی کہ کسی بھی قسم کا رخنا، کسی بھی قسم کا کریکس اور کچھ بھی نہیں دکھائی دے گی. بالکل لیول میں وہ آسمان بنا دیے گئے ہیں. اس کے اندر کسی بھی کہیں سے بھی سوراخ یا کمی یا تیڑ یا پھر اس کے اندر کسی بھی قسم کے کریکس وغیرہ نہیں دکھائی دیتے. تو اسی کو سوا کہا جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک کر دینا، لیول اپ کر دینا، یعنی برابر کر دینا. ایک مرتبہ اور ہم ریوائز کرتے ہیں. رفع
اس نے بلند کیا سم کا چھت کو ہا اس کی اس آسمان کی پھر سوا برابر کر دیا ہا اس کو اس آسمان کو رفع ہی ریز سم کا سیلنگ ہا اٹس سیلنگ اینڈ سوا proportion ہا اٹ اس کو برابر کیا بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالذکر و آیات الحکیم جزاکم اللہ خیرا کثیرا